میں نے ایک دعویٰ کیا، میں نے کہا اگر کوئی کہنے لگا تھا کہ میں آج بڑا خوش تھا کہ آج میں جا رہا ہوں حضور کے غلاموں کی مجلس میں، لیکن وہ جو شہر نظر نہیں آ رہی ٹوڑے وچ تیری نا، اندا مطلب ہے کہ تسی ڈھلے پہ گئے ہو، ذرا اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ پتہ لگنا چاہیے آج میری روح اگر تازہ نہ ہوئی تو پھر جنت سے جا کے ہوئے گی، اچھی آنکھو ایک بار پھر سبحان اللہ۔ گرامی کے در میں نے دعویٰ کیا اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے یہ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ کہیں گے حضرت دلیل پیش کیجئے، یہ دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں، یہ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے، جن کو ابو قحافہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو قحافہ کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کے غلامی اختیار کی ہے۔ ان کو ابو بکر بھی کہا جانے لگ گیا، اور ایک موقع پر میرے نبی ہیں ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے 3 نکاح ہوئے، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن کے نام پر اسما رکھ دیا۔ اب یہ جو اسما ہے یہ حضرت ابو بکر کی پوتی لگی۔ حضرت ابو بکر کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ اب یہ جو قاسم ہے یہ حضرت ابو بکر کا پوتا لگا۔ اب آپس کے اندر پوتے اور پوتی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرماتے، جس بیٹی کا نام ام فروہ رکھ دیا گیا۔ یہ ام فروہ حضرت ابو بکر کی دھوتی بھی لگی، ام فروہ حضرت ابو بکر کی پرپوتی بھی لگی۔ یہ حضرت ابو بکر کی لڑی ہے، یہ حضرت ابو بکر کی آل اولاد ہے۔ اب آؤ میں آپ کو مولا علی کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت علی کا نکاح ہوا، سیدہ کائنات کے ساتھ ہوا، کائنات کے پروردگار کے حکم کے ساتھ ہوا، اور جب نکاح ہوا تو نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر و عمر بنے ہیں۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں اگر حضرت ابو بکر و عمر کو نکالو گے نکاح باقی نہیں بچتا، نکاح درست نہیں رہتا، تمہیں ابو بکر و عمر کو ماننا پڑے گا۔ جب نکاح ہوا اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام حسین رکھ دیا گیا۔ یہ وہی حسین ہے جو ہماری دل و جان ہے، جو ہماری محبت ہے، جو ہماری چاہت ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام زین العابدین رکھ دیا گیا۔ زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کو امام باقر کہا جانے لگ گیا۔ امام باقر کا نکاح حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی اولاد، یہ حضرت مولا علی کی اولاد۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اور یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفری بنائی ہوئی۔ یہ وہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کے نام پر جعفری مذہب بنایا ہوا۔ پھر انہی کی اولاد میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کے اولاد میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی اولاد میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی اولاد میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت مولا علی کا لہو، حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت مولا علی کی اولاد دونوں مل کر کے چلتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروہ کے بدن میں سے ان کے ساتھ امام پیدا ہوئے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ تاریخ کے اندر بڑا معروف ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے،
ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے تو مولا علی کا نام لیتے مولا علی کی نماز نہیں مانتا، مولا علی کا نام لیتے مولا علی کی اذان نہیں مانتا، مولا علی کا نام لیتے مولا علی کا کلمہ نہیں مانتا، مولا علی کا نام لیتے مولا علی کا روزہ نہیں مانتا، مولا علی کا نام لیتے مولا علی کے اماموں کو نہیں مانتا، مولا علی کا نام لیتے مولا علی کی اولاد کو نہیں مانتا۔ اور تو گستاخ سب سے پہلے اپنے اماموں کا ہے، جن اماموں نے ابو بکر کو اپنا دادا اور پردادا مانا تو ان کی گستاخی کرتا ہے۔ مانا یہ ہوا نہ تیرا تعلق دین سے، نہ تیرا تعلق اسلام سے، نہ تیرا تعلق قرآن سے، نہ تیرا تعلق حدیث سے، نہ تیرا تعلق امن سے۔ ہمیں دیکھ، ہم اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اور حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ حضرات گرامی کی طرف سنیے، قرآن نہیں مانتا نہ مانے، قرآن نہیں مانتا نہ مانے، حدیث نہیں مانتا نہ مانے، اتھے آؤ میدان ثابت کرو۔ اگر امام باقی نہیں بچتے، سارا کچھ اماموں پر کھڑا ہے۔ اگر امام سیدنا صدیق اکبر کی آل اولاد کے بغیر ثابت کر دو، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے شیخ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے 12 حوالے دے کر کے ان کی کتابوں کے نقل کیا، فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا شہید ہوا ہے، جس کو علی اصغر علی اکبر کا نام دیتے ہو، بتاؤ پردہ اٹھاؤ تمہیں پتہ چلے یہ علی اصغر علی اکبر کون تھے۔ جو سب سے پہلا شہید ہوا اس کا نام ابو بکر ہے، جو دوسرا شہید ہوا اس کا نام عمر ہے۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ ٹلی ہوئی تو میں چوتھے گیر چو ہے، میں بریک لا چھڑنی، اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ اگلی تقریر آپ کی سبحان اللہ نے کروانی، اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر بات مکمل ہوئی، سنیے آخری بات۔ میں نے کہا اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ صحابہ کرام کو برا کیوں کہتے ہیں؟ آخر سوال پیدا ہوتا ہے، نہ یہ نماز کی بات کرتے، نہ یہ روزے کی بات کرتے، نہ یہ حج کی بات کرتے، صحابہ کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر میں بتاتا ہوں، صحابہ کو برا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے، اگر ان صحابہ کو نعوذ باللہ بے ایمان ثابت کر دیا جائے تو یہ جو دین کی امارت ہے یہ باقی بچتی نہیں، بولو بچتی نہیں۔ وہ بہت بڑا نشانہ لگا رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے لگا رہے، پورے دین اسلام کو مٹانا چاہتا ہے کہ اگر صحابہ نہ رہے تو دین باقی بچتا نہیں۔ آپ تک جو نماز پہنچی ہے وہ کس نے پہنچائی؟ نہیں، آستہ نہیں بولنا، یہ ایک ہی تو لفظ ہے جو ان کی نیندیں حرام کیے بیٹھا ہے، اونچی بولو۔ آپ تک جو نماز پہنچی ہے وہ کس نے پہنچائی؟ آپ تک جو روزہ پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا یہ جو دین کی امارت ہے، اس دین کی امارت میں ستون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے، نماز باقی نہیں بچتی، روزہ باقی نہیں بچتا، حج باقی نہیں بچتا، توحید رب کی باقی نہیں بچتی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम ने एक रेत का टीला देखा। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे खैमे को इस रेत के टीले पर लगा दिया जाए। आपके लिए खैमा लगा दिया गया, और खैमा वो लगाया गया जिसकी छत कोई न थी, जिसकी छत ना हो। अरबी के अंदर ऐसे खैमे को अरीश कहते हैं। मेरे नबी के लिए अरीश को लगा दिया गया। मेरे नबी उस अरीश के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया मेरे इस अरीश के अंदर सिवाय अबू बकर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम कहां कहां से अबू बकर को निकालोगे? जहां पर मुस्तफा नजर आते हैं वहां पर सिद्दीक अकबर नजर आते हैं। बाजार में सिद्दीक अकबर मुस्तफा के साथ हैं, गार में सिद्दीक अकबर मुस्तफा के साथ हैं, मजार में सिद्दीक अकबर मुस्तफा के साथ हैं। तुम नहीं निकाल सकते। लेकिन देखो अंदाज क्या है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इस अरीश के अंदर तशरीफ फरमा। मेरे नबी घुटनों पर बैठ के मेरे नबी ने अपने हाथों को उठाया। मेरे नबी दुआ करते, अपने रब के सामने इल्तिजा करते, अपने रब के सामने गिरियाजारी करते, अल्लाह के सामने आंसू बहाते, और एक ही जुमला आपकी जुबान से बार बार अदा हो रहा है, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद फिल अर्द। ऐ अल्लाह ये 313 मेरे यार, ये 313 मेरे जानिसार, ये 313 मेरे वफादार, ये 313 मेरे हुबदार, या अल्लाह ये वो मेरे यार हैं जिन्होंने चलती हुई तलवारों के नीचे तेरे कलमे को नहीं छोड़ा, उबलती हुई देगों के अंदर तेरे दीन को नहीं छोड़ा, मक्का के चौक पर मारे खाई हैं लेकिन तेरे दीन को नहीं छोड़ा। ऐ अल्लाह ये मेरी मताए हयात है, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। मैं इनको इकट्ठा करके लेकर के आ गया हूँ। सामने 1000 का लश्कर है, उनके पास तीर भी है, तलवार भी है, नेज़ा भी है, ढाल भी है, कुव्वत भी है, जमात भी है। इनके पास तीर है तो तलवार नहीं, नेज़ा है तो ढाल नहीं, कुव्वत है तो जमात नहीं। ऐ अल्लाह ये मेरी मताए हयात है, आज मेरी मताए हयात को बचा ले। अगर ये मेरे यार ना रहे तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा। अगर ये सहाबा ना रहे नमाज बाकी नहीं बचेगी। अगर सहाबा ना रहे रोजा बाकी नहीं बचेगा। अगर सहाबा ना रहे मेरी रिसालत बाकी नहीं बचेगी। अल्लाह ये मेरी मताए हयात है, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, और ये वही मताए हयात है जिसके लिए हफीज जलंधरी ने कहा था कि ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था।